کہا جاتا ہے کہ ایک علاقے میں قحط پڑ گیا تھا۔ اس قحط کی چپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اسی بیچ ایک مسجد کے مولوی نے اپنے جمعے کے خطبے میں بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ وہ واپس لوٹا اور اپنی بکریوں کو کھول کر سیدھے دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا سے کہا کہ وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے دوسری طرف جانا چاہتا ہے اور اسے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بکریوں کو لے کر دریا پر چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی سویدھا نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چوگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادھا اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں چرانے کے لیے دوسری طرف لے جاتا ہوں۔ یہ بات سب نے سنی مگر کسی نے چرواہے کی بات پر یقین نہیں کیا کیونکہ یہ ناقابل یقین بات تھی۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے مولوی صاحب کو ہی حوالہ بنا لیا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا۔ میں تو صرف آپ کے نسخے پر ہی عمل کر رہا ہوں۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا، بھائی صاحب ایسی باتیں تو ہم ہر جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بنانا ہوتا ہے۔ لیکن بکری کے مالک نے ضد کی کہ میں بس بسم اللہ کہتے ہوئے پانی پار چلا جاتا ہوں۔ آخر کار مولوی صاحب صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھانی، جسے دیکھنے چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی آ گیا۔ مجمع زیادہ تھا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہیں ڈوب نہ جاؤں، لیکن جو مولوی صاحب کو لے کر آئے تھے اب بھی خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے اور مولوی صاحب کے حق میں تعریفیں کر رہے تھے۔ آخر کار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کرنے کے لیے رسہ منگوایا۔ پہلے اسے ایک پیڑ سے باندھا، پھر اسے اپنی کمر کے ساتھ باندھا، پھر ڈرتے ڈرتے ڈھیلا ڈھالا بسم اللہ پڑھا اور دریا پر چلنا شروع ہو گئے۔ مگر پہلا پاؤں رکھتے ہی وہ پانی میں گر گئے۔ مولوی صاحب ڈبکیاں کھانے لگے اور پانی کے بہاؤ میں بہنے لگے۔ لوگوں نے کھینچ کر باہر نکالا۔ مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس نے بسم اللہ کہہ کر بکریوں کو پانی کی طرف اشارہ کیا اور خود ان کے پیچھے چلتے ہوئے چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ سب سے بے نیاز سیدھا سادھا انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا، مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے بہت پریشان تھا، لیکن پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بیماری کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کر کے کہا، مولوی صاحب یہ ہے، آپ کی بسم اللہ کی برکت کو یہ رسہ کھا گیا۔ آپ کو اور بسم اللہ سے زیادہ اس رسے پر بھروسہ تھا، لہٰذا اللہ نے بھی آپ کو رسی کے حوالے کر دیا۔ پھر اس نے کہا، مولوی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہو۔ میں نے آپ کے منہ سے سنا اور یقین کر لیا، اور میرے اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھ لی۔ آپ نے اللہ کا کلام سنا مگر یقین نہیں کیا، لہٰذا آپ کو اللہ نے رسوا کر دیا۔ دوستوں، یہی کچھ ہمارا حال ہے۔ ہماری نمازوں اور دعاؤں کا حال بھی یقین سے خالی ہے۔